بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما بعد الحمد والصلاة فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 26 میں سپارہ نمبر 16 سے سورہ مریم کی منتخب کردہ آیات 72 سے لے کر 75 تک پڑھیں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، تفسیری اغراض کی تشریح و توضیح ہوگی، ربط و تعلق آیات کو بیان کیا جائے گا اور درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا جائے گا۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ سب سے پہلے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ آئیے طلبہ کرام ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانتے ہیں۔ تو مفسرین کرام ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا تعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ہر انسان وہ نیک ہو یا بد ہو، ان کے جہنم کے پل کے اوپر سے گزرنے کا ذکر ہوا تھا۔ اب ان آیات میں لوگوں کے چھانٹے جانے کا ذکر ہے کہ اہل ایمان متقین کو پار اتار کر بچا لینا ہے اور مجرموں کو پل سے نیچے گھٹنوں کے بل گرا دینا ہے۔ ان آیات کا دوسرا تعلق ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کفار کے گروہوں کا ذکر ہوا ہے، اب ان آیات میں کافر بننے کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح اچھا خاصا انسان جو ہے وہ کافر بن جاتا ہے۔ ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ تیسرا تعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کافر شیعوں اور گروہوں کا ذکر ہوا، اب بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں کوئی گروہ یقینی زبان سے نہیں کہتا کہ میں برے دین پر ہوں، سب اپنے آپ کو اچھا ہی سمجھتے ہیں، مگر ان قریب بروز قیامت جان لیں گے اور پچھتائیں گے کفار اپنے اوپر اور اپنے دین کے اوپر، پھر ان کا پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم بچا لیں گے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ ننجی یہ تشدید کے ساتھ بھی اسے پڑھ سکتے ہیں اور تخفیف کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، گویا ننجی بھی پڑھ سکتے ہیں اور ننجی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بچا لیں گے ہم ان لوگوں کو الذین اتقوا جو کفر و شرک سے بچے، ونذر الظالمین بالشرک والکفر، اور چھوڑ دیں گے ہم ظالمین کو، یعنی جو کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے ان کو ہم چھوڑ دیں گے، فیہا جثیا، گھٹنوں کے بل جہنم کے اوپر، علی الرکب، ہم گھٹنوں کے بل انہیں جہنم کے اوپر چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر، کن پر؟ مومنین پر اور کافرین پر، آیاتنا، ہماری آیتیں، یعنی قرآن جب ان کے اوپر پڑھا جاتا ہے، ہماری واضح نشانیاں، یہ بینات یہ حال واقع ہو رہا ہے آیاتنا سے، ہماری واضح نشانیاں ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں، قال الذین،
تو کافروں نے کہا مومنین سے ای الفریقین، کون سا گروہ بہتر ہے، نحن ہم بہتر ہیں، وانتم یا پھر تم بہتر ہو، خیر بہتر ہے، مقاما مرتبہ منزل کے اعتبار سے۔ اگر مقامن کو فتح کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ قامہ سے اسم ظرف کا صیغہ ہوگا، اور اگر اسے ضمہ کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ اقامہ سے اسم مفعول کا صیغہ ہوگا۔ وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور کس کی مجلس شاندار ہے۔ یہ نادی کے معنی میں ہے۔ نادی کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں اور آپس میں مشورے کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، گویا دار المشورہ کو نادی کہتے ہیں۔ یا عنونا، وہ مراد لیتے ہیں خود کو ہی کہ ہم ہی بہتر ہیں، فنکون خیرا منکم، ہم ہی تم سے بہتر ہیں۔ قال تعالی ردن علیہم، رب تعالی نے ان کے رد میں انہیں جواب دیا، ان کی بات کو رد کرنے کے لیے انہیں رب تعالی نے جواب دیا۔ وَكَمْ، اور کتنے ہی، ای کثیرن کتنے زیادہ تھے، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا، قبلہم ان سے پہلے، من قرن بہت سی امتیں ہیں، ای امت من الامم الماضیہ بہت سی امتوں کو ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دیا، ہم وہ احسنوا بہتر تھے، اثاثاً مال و متاع کے اعتبار سے، ورعیا اور شان و شوکت کے اعتبار سے، یعنی دکھنے میں وہ ان سے بہت بہتر تھے۔ فَكَمَا أَهْلَكْنَاهُمْ لِكُفْرِهِمْ، ہم نے کیسے انہیں ہلاک کر دیا ان کے کفر کی وجہ سے، نُهْلِكُ هَؤُلَاءِ ہم انہیں بھی ہلاک کر دیں گے۔ قل، محبوب فرما دیجئے، من کان فی الضلالۃ، جو لوگ گمراہی میں پڑ چکے ہیں، یہاں سے بتا رہے ہیں کہ من کانا یہ شرط ہے، فلیمدد سے یہ جواب شرط ہے، اور یہ صیغہ امر کا ہے لیکن خبر کے معنی میں ہے، گویا یہ اس طرح ہے، یمد لہو کے معنی میں ہوگا۔ فرما دیجئے جو لوگ گمراہی میں ہیں، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ أَن يَمُدُّ لَهُ الرَّحْمَنُ، رحمان ان کی رسی کو ڈھیلا کر دیتا ہے اس دنیا کے اندر، يَسْتَدْرِجُهُ یعنی ان کو ڈھیل دے دیتا ہے، حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا یہاں تک کہ وہ دیکھیں، مَا يُوعَدُونَ اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، اما العذاب یا تو وہ عذاب ہوگا، کالقتل والعسر یعنی قتل کر دینا ان کو یا ان کو قیدی بنا لینا، واما الساعہ یا پھر وہ قیامت ہوگی، المشتمل علی جہنم جو جہنم پر مشتمل ہے، فیدخلونها پس وہ انہیں داخل کرے گا اس میں، فسیعلمون پس جان لیں گے کفار ان قریب، من ہوا شر مکانا کس کا ٹھکانہ برا ہے، وَأَضْعَفُ جُنْدًا اور کس کے مددگار جو ہیں وہ کمزور اور ضعیف ہیں، اہم کیا ان کے مددگار یا مومنین کے، وَجُنْدُهُمْ اور کفار کا لشکر شیاطین ہے، وَجُنْدُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اور مؤمنین کا لشکر ان کے خلاف مدد کرنے کے لیے وہ ملائکہ ہیں۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں اور رب تعالی دونوں گروہ یعنی کفار اور جو مؤمنین ہیں ان کے حوالے سے اپنے محبوب کے ساتھ کلام فرما رہا ہے کہ اے پیارے حبیب، ہم پل صراط سے گزرنے والے ان خوش نصیبوں کو بچا لیں گے جو ساری زندگی جنہوں نے کفر یا شرکیہ اعمال سے خود کو بچائے رکھا ہے، ہم بھی انہیں بچا لیں گے، اور جنہوں نے خود کو ہر قسم کی گندگی، غلاظت اور نجاست سے دور رکھا ہے، ہم انہیں خود ہی بچا لیں گے،
اور وہ لوگ جو کفر و شرک میں پڑ گئے ہیں اور جنہوں نے شرک کمایا ہے، کفر کمایا ہے، ہم ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ ہم پل صراط کے اوپر انہیں ویسے ہی نیچے انہیں گرا دیں گے گھٹنوں کے بل، وہ جہنم کے اوپر۔ بلکہ نون جی کی تفسیر کے اندر مفسرین کرام کچھ یوں لکھتے ہیں کہ جب پل صراط پر مومنین کو پہنچایا جائے گا تو مومنین جہنم سے بہت قریب ہوں گے، گویا جہنم کے اندر ہی ہوں گے، تو جہنم کی گرمی مومنین کو ذرہ برابر بھی نہیں لگے گی۔ مومنین نور کے غلافوں کے اندر ہوں گے اور جہنم چیخے گی، اے مومن جلدی گزر جا، تیرے نور نے میری تپش کو کم کر دیا ہے۔ یعنی رب تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو نور کے غلافوں میں لپیٹ کر پل صراط سے گزارے گا۔ محققین فرماتے ہیں کہ پل صراط پورے جہنم کی لمبائی پر قائم ہے اور اس پر سے گزرنے والے بجلی کی رفتار سے گزرنے کے باوجود 6 ماہ کے عرصے میں پار اتریں گے، 6 ماہ تک گزرتے ہی رہیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں رب تعالیٰ کی واضح نشانیاں، یا ان پر پڑھی جاتی ہیں یا وہ خود پڑھتے ہیں، وہ کافر لوگ اپنے کافروں میں بیٹھ کر بحث و مباحثہ، تبصرے اور مذاق بازی کے لیے پڑھ کر ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ بینات، یہ واضح نشانیاں ہیں، وہ آیتیں خود ہی واضح ہیں اور روشن یا کھول کر وضاحت سے سنائی جاتی ہیں۔ ہمارے نبی سناتے ہیں اور ان سے سن کر علماء، اولیاء، صحابہ سناتے ہیں، تا قیامت یہ سنائی جاتی رہیں گی اور کفار اسی طرح منکر ہوتے رہیں گے۔ یہاں سے بتا رہے ہیں قال الذین کفروا، وہ جو کفار تھے جنہوں نے مومنین سے کہا تھا کہ دیکھو تم بہتر ہو یا ہم بہتر ہیں، کن کی منزل، کن کا مقام، کن کا مسکن جو ہے بہتر ہے، وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور کن کی مجلس بہتر ہے، تو ان میں سے کون تھے وہ کافر کہنے والے؟ تو یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ الذین کفروا سے مراد عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل تھا، ولید بن مغیرہ تھا، نضر بن حارث تھا، اور ان کے علاوہ سرداران مکہ جو تھے وہ مراد ہیں۔ للذین آمنوا سے کون مراد ہیں؟ یعنی ایمان والوں میں کون مراد تھے؟ ان سے مراد فقراء صحابہ، یعنی حضرت بلال تھے، حضرت عمار تھے، حضرت خباب تھے، حضرت سلمان فارسی تھے، اور ان کے علاوہ اور صحابہ کرام وہ مراد ہیں۔ مقامن کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ مقامن سے 3 چیزیں مراد ہیں، یا تو رہائش مراد ہے، یا لباس مراد ہے، یا مجالس مراد ہیں۔ گویا کفار ہر چیز کے اندر غرور و تکبر کیا کرتے تھے، وہ خود کو ہی بہتر سمجھتے تھے اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہم ہی تم سے بہتر ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے ان کے رد میں انہیں جواب دیا، اس وکم اہلکنا قبلہم من قرن، اس دنیا میں کون ناز کر سکتا ہے اپنے مال و دولت پر، حسن و جوانی پر؟ ایک نہ ایک دن تو سب کو فنا ہونا ہے، اور کتنے ناز و غرور والے تھے تم سے پہلے جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ وہ کون تھے؟ نمرود تھے، فرعون تھا، حامان تھا، انہیں ہم نے ہلاک کر دیا، آج ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ اور تم کس بات کی مولی ہو؟ وہ تو تم سے بہتر تھے مال و متاع کے اعتبار سے بھی، اور دکھنے کے اعتبار سے بھی، نام و نمود کے اعتبار سے بھی۔ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ان کے کفر کی وجہ سے، ہم انہیں بھی ہلاک کر دیں گے۔ قل من کان فی الضلالۃ، محبوب ان کافرین سے فرما دیجئے کہ رب تعالیٰ نے ان کی رسی کو ڈھیلا کر دیا ہے، وقت آئے گا جب یہ دیکھیں گے اس چیز کو جس چیز کا ان کے ساتھ وعدہ کر لیا گیا، وہ عذاب ہے، یعنی
میدان کے اندر، میدان جہاد کے اندر ان کے ساتھ مومنین کا مقابلہ ہوگا، ان کو قتل کر دیا جائے گا یا پھر ان کو قیدی بنا لیا جائے گا۔ تو دو طرح کے عذاب کا ذکر کیا گیا۔ عذاب سے مراد ان کی دنیاوی ذلت و رسوائی ہے، اور الساعہ سے مراد ان کا اخروی عذاب ہے، یا پھر یہ قیامت کو دیکھیں گے جو جہنم پر مشتمل ہے۔ رب تعالی ان کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ وہ وقت ہوگا جب یہ جان لیں گے، جس چیز کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کس کی مجلس بہتر ہے اور کس کا مقام بہتر ہے، تو یہ جان لیں گے من ہوا شر مکانہ، کس کا مکان برا ہے، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کس کے مددگار کمزور ہیں۔ ان کے مددگار کمزور ہیں یا مومنین کے مددگار کمزور ہیں؟ ان کے لشکر تو شیطان کے لشکر ہیں، اور مومنین کے لشکر ان کے مقابلے میں فرشتوں کے لشکر ہیں۔ تشریح و توضیح کے بعد آئیے طلبہ کرام بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ تو پہلا اعتراض آج کے درس پر یہ ہوتا ہے کہ جب مومنین کو جہنم میں عذاب ہی نہ ہو، تکلیف بھی نہ ہو، تو پھر دخول جہنم کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ جن لوگوں کا یہ قول ہے وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ کفار کی ذلت اور مومنین کی عزت بڑھانے کے لیے کہ جب کفار مسلمانوں کو نکلتے دیکھ لیں گے اور خود کو جہنم میں پڑے ہوئے دیکھیں گے تو ان کی حسرت و ذلت زیادہ ہوگی اور مسلمانوں کی شان و عزت میں اضافہ ہو جائے گا۔ آج کے درس کے اوپر دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ ثم ننجی کے ارشاد سے ثابت ہو رہا ہے کہ مومنین بھی دوزخ میں داخل ہوں گے، حالانکہ دوسری آیت میں ارشاد ہے اولئک عنہا مبعدون لا یسمعون حسیسہا۔ تو یہ تعارض کیوں ہے؟ یعنی پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ ہم مومنین کو بچا لیں گے، پہلے سب دوزخ میں جائیں گے، لیکن دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ ایمان والے جہنم سے اتنے دور رکھے جائیں گے کہ اس کا معمولی آواز بھی نہ سن سکیں گے۔ تو اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ اولئک عنہا میں ہا ضمیر کا مرجع جہنم نہیں بلکہ عذاب ہے، یعنی جہنم میں داخلے کے باوجود ان کو کوئی تکلیف نہ ہوگی، نہ وہ کفار کو عذاب ہوتا دیکھیں گے، نہ عذاب کی آواز سنیں گے۔ جہنم کی گرمی کی تپش اور آگ ان پر ٹھنڈی ہو جائے گی۔ آگ کا ٹھنڈا ہونا تو دنیا میں بھی ثابت ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود جو تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔